دوستو پہلے بات قید تک تھی، اب جنسی زیادتی بھی ہو چکی۔ اس سے پہلے کہ اس مظلومہ کی لاش نکل کر وہاں سے آئے اور پھر کر رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمیں یہ کہہ کر دھتکار دیا جائے کہ تم سے تو وہ ایک انگریز کلائیو سمتھ بہتر تھا کہ جس نے 20 سال تک بغیر کسی لالچ کے عافیہ صدیقی کا مقدمہ لڑا۔ السلام علیکم دوستو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکیل کلائیو سمتھ نے اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ جیل کے عملے نے 2 مرتبہ اور دوسرے قیدیوں کی جانب سے کئی مرتبہ جنسی زیادتی کی گئی ہے۔ کلائیو سمتھ نے یہ بتاتے ہوئے حیرانگی کا اظہار کیا کہ اس نے اس حوالے سے پاکستانی حکام سے کئی مرتبہ بات کی ہے مگر کوئی رسپانس نہیں ملا۔ دوستو یہ خبر کچھ دن پہلے جیو نیوز کے ایک پروگرام میں نشر کی گئی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس خبر کے آنے کے بعد پاکستان میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، لوگ سڑکوں پر آ جاتے اور اپنی بہن کے حق کے لیے آواز اٹھاتے، مگر حکومت کو چلانے والے کارندوں نے عوام کو رام رام کی پٹی اس انداز میں پڑھائی ہے کہ کوئی بھی سچے دل سے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستو پہلے بات قید تک تھی، اب جنسی زیادتی بھی ہو چکی۔ اس سے پہلے کہ اس مظلومہ کی لاش نکل کر وہاں سے آئے اور پھر کر رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمیں یہ کہہ کر دھتکار دیا جائے کہ تم سے تو وہ ایک انگریز کلائیو سمتھ بہتر تھا کہ جس نے 20 سال تک بغیر کسی لالچ کے عافیہ صدیقی کا مقدمہ لڑا ہے۔ دوستو ہم اس عز و شان والے نبی کے امتی ہیں کہ جب ایک غزوہ کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں کچھ قیدیوں کو پیش کیا گیا تو ان میں ایک جوان بچی بھی تھی جس کے سر پر چادر نہیں تھی۔ میرے سرکار نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مزمل والی چادر اتار کر دی اور فرمایا کہ اس کے سر پر میری چادر کا سایہ کر دو۔ صحابہ سراپا سوال بن گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے چاہے وہ کافر ہی کی کیوں نہ۔ علامہ اقبال نے اس واقعے کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ ما ازا خاتون بے اریاں ترے پیش اقوام جہاں بے چادرے، کہ یا رسول اللہ آپ کے دربار میں ایک خاتون کے سر پر آپ کی چادر کا سایہ کیا گیا مگر آج آپ کی امت کا اقوام جہاں کے سامنے اس خاتون سے بھی برا حال ہے۔ دوستو اگر ہم بروز محشر اس لجپال نبی کی شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ کی اس بیٹی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کر کے ہم اپنی آواز کو حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں۔ شاید ہمارے اس پیغام سے ہمارے حکمرانوں کے ضمیر بھی جاگ جائیں اور وہ اس متعلق بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو لہٰذا میرے اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، گروپس میں شیئر کریں تاکہ جلد از جلد ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔